میں ایک انویسٹیگیٹر ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے کیس سالو کیے ہیں، لیکن یہ کیس ایسا ہے جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ یہ بات پورے 5 سال پرانی ہے، لیکن میرے لیے یہ کل کا واقعہ ہے۔ یہ سردیوں کی ایک گہری رات تھی جب مجھے کسی اننون نمبر سے میسج آیا کہ کیا آپ ہمارے گھر آ سکتی ہیں۔ ایسے میسیجز کا آنا میرے لیے کوئی خاص بات نہیں تھی، کیونکہ میں ایک انویسٹیگیٹر ہوں اور اکثر مجھے ایسے میسیجز آتے رہتے ہیں، تو میں نے ہمیشہ کی طرح انہیں ہاں کر دی۔ اگلے ہی روز میں ان کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچ گئی۔ وہاں میری ملاقات ایک بوڑھی عورت سے ہوئی، جن کا کہنا تھا کہ گھر سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں آتی ہیں۔ انہیں کوئی اپنی موجودگی کا احساس دلانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہر وقت انہیں کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہے۔ یہ بات سن کر مجھے اور حیرانی ہوئی جب انہوں نے کہا کہ انہیں ایسے لگتا ہے کہ یہ اسپرٹ ان کی اپنی بیٹی کی ہو۔ پوچھنے پر مجھے پتہ لگا کہ ان کی بیٹی 3 سال پہلے روڈ ایکسیڈنٹ میں ماری گئی ہے، اور یہ سارے واقعات اس کے ایکسیڈنٹ کے بعد ہی شروع ہوئے ہیں۔ ان سب کے بعد میں گھر کو مزید غور سے دیکھنے لگی تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے میرے پیچھے ساتھ ساتھ کوئی چل رہا ہے۔ کسی کے قدموں کی آہٹ کو میں سن سکتی تھی اور کسی کو میں محسوس کر سکتی تھی، مگر مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ کوئی آس پاس تو ہے نہیں، تو یہ عجیب سا احساس مجھے کیوں ہو رہا ہے۔ جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے لگا میرا وہم ہوگا۔ میں نے دوبارہ سے وہم سمجھ کر چلنا شروع کر دیا، لیکن وہ احساس مجھے پھر سے ہونے لگا۔ لیکن میں نے جب دوبارہ مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، اور قدموں کی آہٹ جو میں سن سکتی تھی وہ بھی سناٹے میں بدل چکی تھی۔ اچانک میری نظر سامنے ایک کونے میں کھڑے ایک سائے پر پڑی، جو کہ بہت ہی زیادہ خوفناک لگ رہا تھا۔ حالانکہ آس پاس روشنی تھی، لیکن اس جگہ اس قدر اندھیرا تھا کہ مجھے کچھ بھی صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور وہ سایہ اندھیرے سے بھی زیادہ کالا تھا۔ مجھے کچھ بھی صاف نہیں دکھائی دے رہا تھا، لیکن مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ سایہ جیسے مجھے ہی دیکھ رہا ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سایہ غائب ہو گیا۔ اچانک مجھے اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ میں پوری طرح سے ڈر چکی تھی۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور ہمت کی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو بوڑھی عورت کھڑی تھی، جن کا کہنا تھا کہ رات گہری ہو گئی ہے تو میں آج ان کے گھر ہی رک جاؤں۔ میں نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا اور جا کے کمرے میں لیٹ گئی۔ میں یہ بات تو محسوس کر سکتی تھی کہ وہ جو کوئی بھی ہے مجھے اس بات کا احساس دلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ واقعے میں ہی ہے۔ یہ سب سوچتے سوچتے کب میری آنکھ لگ گئی مجھے پتہ بھی نہیں لگا۔ اگلے روز میں نے خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا اور انتظار کرنے لگی کہ وہ اسپرٹ ہے یا جو کچھ بھی ہے مجھے اس بات کا احساس دلائے کہ وہ ہے، اور مجھے کوئی سگنل دے تاکہ میں پتہ کر سکوں کہ وہ آخر یہاں کیا کر رہا ہے۔ کافی دیر تک اس خالی کمرے میں سناٹے کے سوا کوئی آواز نہیں سنائی دی۔ رات بھی گہری ہو چکی تھی۔ اچانک سامنے والی الماری سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ اگر آپ میری جگہ ہوتے تو شاید وہ آوازیں سن کر ڈر جاتے، لیکن میں خوش تھی کیونکہ جو میں سگنل چاہتی تھی وہ مجھے مل چکا تھا۔ آوازیں بار بار آ رہی تھیں۔ میں نے جا کر الماری کھولی۔ مجھے اس الماری میں سے ایک خط ملا، جسے پڑھ کر سب کچھ میرے سامنے کلیئر ہو رہا تھا۔ وہ بوڑھی عورت بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، یہ اسپرٹ ان کی اپنی بیٹی کی ہے۔ لیکن جس بات کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی وہ یہ تھا
کہ وہ بری عورت اصل میں ایک سائیکو ہے جس نے اپنی بیٹی کی ہی جان لے لی۔ غصے میں آ کر اس نے اپنی بیٹی کو مار دیا اور اس کی قبر کھود دی اور گھر کے ہی گارڈن میں دفن کر دیا۔ اس بری عورت کو مینٹل ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیا، لیکن ابھی 1 سال پہلے ہی اس کی سوسائڈ کی نیوز مجھے ملی ہے۔ لیکن آس پاس کے لوگوں کا کہنا ہے کہ اب اس گھر سے کسی بھی قسم کے عجیب واقعات نہیں ہوتے اور نہ ہی عجیب غریب قسم کی آوازیں آتی ہیں۔ شاید وہ اسپرٹ اب اس دنیا سے جا چکی ہے۔